السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، یہ جو مسلم پرسنل لا، سب سے پہلے اس کی تاریخ کیا ہے، اس کا اتہاس کیا ہے. دیکھیے، دنیا میں 3 طریقے کے لوگ پائے جاتے ہیں. باتیں غور سے سنیے کیونکہ اس کو سمجھنا ہے. دنیا میں جو ہے وہ 3 طریقے کے لوگ پائے جاتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ سارا مسئلہ ہم اپنے مذہب کے تحت عمل کر کے زندگی گزاریں. اس میں عبادت بھی شامل ہے، اس میں سماجی زندگی بھی شامل ہے، اس میں اس کی اکنامیکل زندگی بھی شامل ہے، معاشی. وہ چاہتا ہے کہ سارا مسئلہ ہم کو کہاں سے معلوم ہونا چاہیے، ہمارے مذہب سے معلوم ہونا چاہیے. اب اتفاق ایسا ہے کہ مسلمان کے علاوہ، یعنی اسلام کے علاوہ، کسی کے پاس ایسی کیپٹل ہی نہیں ہے، ایسی پونجی ہی نہیں ہے کہ وہ ساری لائن میں کسی کو گائیڈ کر سکے سوائے اسلام کے. دوسرا طبقہ ایسا ہے کہ جو چاہتا ہے کہ عبادت کے علاوہ، عبادت کسے کہتے ہیں؟ ویسے تو اسلام میں ساری چیز عبادت ہے، لیکن عبادت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ڈائریکٹ عبادت کہلاتی ہے اور ایک انڈائریکٹ عبادت ہوتی ہے. انڈائریکٹ عبادت مثال کے طور پر آپ اس نیت سے واکنگ کر رہے ہیں کہ ہماری صحت اچھی رہے تاکہ میں دین کا کام کروں، تو آپ کی واکنگ عبادت ہو جائے گی. لیکن یہ انڈائریکٹ عبادت ہے. ڈائریکٹ عبادت وہ ہے، جیسے اسلام کے جو پلرز ہیں، روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ڈائریکٹ کیا ہے؟ عبادت ہے. تو دوسرا طبقہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو ڈائریکٹ عبادت ہے، اس کو تو ہمارا سورس اسلام ہونا چاہیے، اور بقیہ ہماری سیاسی زندگی ہے، ہماری معاشی زندگی ہے، ہماری سماجی زندگی ہے، ہم اپنے مطابق جیسا چاہیں ویسا قانون مرتب کریں اور زندگی گزاریں. یہ دوسرا طبقہ ہے. تیسرا طبقہ یہ ہے کہ صاحب ہم کو معلوم نہیں کسی نے پیدا کیا ہے یا کہ ہم ایک فطری طور پر پیدا ہو گئے ہیں، لہذا ہم کو برین ہے، ہم کو عقل ہے، ہم سارے معاملات، سیاسی بھی، سماجی بھی، عبادت والے بھی، ہم جیسا چاہیں ویسے بنا کر کے زندگی گزاریں، اس میں کسی کو انٹرفیئر نہیں ہونا چاہیے. یہ 3 طریقے کے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں. ہمیں ان سے دونوں سے بحث نہیں ہے. ہم پہلے والے طبقے میں شامل ہیں، اور شامل ہونے کی وجہ یہ ہے، چاہتے تو بہت سے دوسرے مذہب والے بھی ہیں، لیکن ان کی بیچاروں کی مجبوری ہے کہ ان کے پاس ان کو گائیڈ کرنے کے لیے تو کوئی ترکیب موجود نہیں. مثال کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اگر یہ جاننا چاہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے کھانا کھانے کی سنت کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے کپڑا پہننے کی سنت کیا ہے، 1000 لسٹ ہے، تو ان کے پاس کوئی چیز ایسی موجود نہیں. اگر وہ چاہیں بھی تو کر نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی طریقہ نہیں اختیار کیا، طریقہ اختیار کیا. اللہ نے اس کو زندہ نہیں رکھا. اس طریقے کو اللہ نے صرف ایک ہی طریقے کو، ایک ہی سنت کو کیا رکھا؟ زندہ رکھا. وہ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کیوں اللہ نے ایسا کیا؟ وہ بھی اللہ کے رسول ہیں، یہ بھی اللہ کے رسول ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ سب ٹائم بینگ رسول ہیں، وقتی طور پر یہ رسول ہیں. لہذا اگر ان کی ان چیزوں کو نہ بھی حفاظت کیا جائے تو آنے والے ہمارے جو آخری رسول ہیں، جن کو قیامت تک نبی رکھنا ہے، ان کی سنت زندہ رکھی جانی چاہیے تاکہ قیامت تک لوگ اس پر عمل کر سکیں. بات سمجھ رہی؟ مثال کے طور پر آپ اور ہم جب چھوٹے تھے تو 4-5 سال کے، تو ہم ایک بنیان پہنتے تھے، لیکن کسی کو یہ یاد نہیں ہے کہ اس بنیان کا نمبر کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ یہ ہمارا وقتی نمبر ہے، اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ میچورڈ ہو گئے، آپ جاتے ہیں دکاندار سے کہتے ہیں کہ 95 نمبر دے دو، وہاں آپ پہن کر نہیں دیکھتے ہیں.
کیوں؟ کیونکہ معلوم ہے مجھے یہ یاد رکھنا ہے، اب میں فکس ہو گیا ہوں، وہ بنیان لے کر آ جاتے ہیں۔ ایسے ہی یہ پرانی جتنی بھی شریعتیں تھی وہ وقتی طور پہ ان کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ شریعت فکس ہوئی، لہذا اس کو بندوں کو یاد کرنا ہے۔ تو ہم جو بات کہہ رہے ہیں کہ ایک گروہ ایسا ہے جو چاہتا ہے کہ ہم سارے مسائل کو قرآن حدیث کے تحت ہی حل کریں، اس سے ہمارا رشتہ ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے، ہو سکتا ہے بلکہ ہو رہا ہے کہ ہم نظریاتی طور پر ہمارا ویو ہو، ہمارا درشیہ ہو، ہم سمجھ رہے ہوں ایسا ہونا چاہیے اور پریکٹیکلی ہم نہ کر رہے، ایسا کی پاسبلٹی ہے کہ ہم کو شادی بیاہ کرنا ہو تو ہم اپنے علاقائی طریقے پہ کر لیں، ہم کو کھانا کھانا ہو تو ہم کسی دوسرے کی نقل کر لیں، لیکن نظریہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم سارے مسئلے میں کس پر عمل کریں؟ اپنے مذہب پر عمل کریں۔ تو اس وجہ سے اب پرسنل لا جو تھا، یعنی مسلمانوں کا جو اسلامی لا تھا، تو اس لحاظ سے چلتا رہا۔ اب ہم آتے ہیں ہندوستان پہ۔ ہندوستان میں ایک بڑا وقت ہندوستان میں انگریزوں کے پہلے مسلمانوں نے حکومت کی، وہ تقریباً 700 ساڑھے 700 سال کا پیریڈ ہے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس ساڑھے 700 سال میں کبھی بھی اسلامی حکومت ہندوستان پر نہیں ہوئی۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت تو رہی، لیکن اسلامی حکومت نہیں رہی۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ اسلامی حکومت میں 100% کس کا چلتا ہے؟ قرآن کا چلتا ہے، حدیث کا چلتا ہے۔ مسلمانوں کی حکومت میں کیا ہوتا ہے؟ جہاں تک وہ اپنا دیکھتے ہیں کہ ہمارا نقصان نہیں ہے، وہاں پر قرآن حدیث کے تحت عمل کیا جاتا ہے۔ جہاں دیکھتے ہیں کہ ہمارے نفس پر چوٹ پڑ رہی ہے، ہمارے مفاد کو نقصان پہنچ رہا ہے، اگر ہم ایسا کریں گے تو خود پرابلم میں آ جائیں گے، لہذا وہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنا لا بنا لیتے ہیں۔ لیکن مغل پیریڈ جب یہاں آیا، بابر سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک، یہ آخری مسلم حکمران ہیں، انہوں نے ایک بڑی حد تک جو ہے نا اسلامی قانون پر پابندی کی اور اپنے ملک کو یعنی بھارت کو اسلامی قانون کے تحت ہی گزارا۔ لیکن چونکہ یہ ایک ایسا ملک تھا، ایک ایسی کنٹری تھی کہ جہاں پر بہت سے مذہب کے لوگ کیا تھے؟ آباد تھے، تو انہوں نے یہ کیا کہ ہر مذہب والا اپنے مذہبی معاملے میں جیسے چاہے ویسے عمل کرے، ہم انٹرفیئر نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پر ہندو کہتا ہے کہ ہم ایسے عبادت کرنا چاہتے ہیں، نکاح ایسے کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ہاں طلاق کا یہ سسٹم ہے، ہمارے یہاں پر انہوں نے کہا یہ سارے مسئلے جس میں دونوں پارٹی ایک کاسٹ ہو، بات سمجھے، دونوں پارٹی ایک ذات ہو، وہاں پر آپ کو اپنے مذہب کے تحت زندگی گزارنے کا اختیار ہے، بقیہ میں آپ ہمارے قانون کے پابند ہیں۔ اور اس قانون کا بڑا حصہ اسلامی تھا۔ جیسے ہم نکاح کرتے کس سے کریں گے؟ دونوں پارٹی کیا ہوں گی؟ مسلمان ہوں گی۔ تو انہوں نے یہ مغلوں نے یہاں تک بات چلائی۔ اس کے بعد 1601 میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں نا، ترتیب سے آپ کو سمجھنا ہے اس کو۔ 1601 میں ہندوستان میں سب سے پہلے انگریزوں نے قدم رکھا اور دھیرے 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 وہ اپنی جڑ مضبوط کرتے گئے، اور مضبوط کرتے کرتے انہوں نے 1765 میں ان کے پاس اتنی طاقت آ گئی کہ انہوں نے ہندوستان کے کوڈ کو، ہندوستان کے قانون کو، قانون کون تھا؟ جو انگریزوں کا نہیں بلکہ مغلوں کا بنایا ہوا چلا آ رہا تھا، تو انہوں نے اس کو آرگنائز کرنے کی فکر کیا کہ ہم کو اس قانون کو آرگنائز کرنا ہے۔ کیوں؟ دو وجہ تھی۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ اس قانون میں چونکہ وہ اسلامی قانون پر زیادہ بیس کرتا تھا، تو ایک تو ان کی اسلام سے دشمنی تھی، اچھا دوسری کیا تھی کہ اس قانون میں کے تحت وہ غلام بنا کر کے زندگی کسی کی نہیں چلا سکتے تھے، اور ان کو ہندوستان کو غلام بنانا تھا۔ لہٰذا انہوں نے اپنی ہوشیاری میں 1765 میں انہوں نے اس کو آرگنائز کرنا چاہا اپنے انداز میں۔ اس کے بعد 1862 میں سب سے پہلے انہوں نے یہ کیا، پورا جو قانون ہوتا ہے اس کو دو ٹیکنیکل ورڈ میں یاد کیا جاتا ہے، ایک کو ہم کہتے ہیں کرمنل لا، فوجداری قانون، اور ایک کو ہم کہتے ہیں سول لا، جس میں آپ کے
मामलात हैं, तिजारत है, शादी है, सब कुछ सिविल लॉ में आ जाता है। तो उन्होंने सबसे पहले क्रिमिनल लॉ को क्या किया कि जो मुगलों के जमाने से चला आ रहा था, जिसका बेस ज्यादातर इस्लामी था, उन्होंने अपनी मर्जी के तहत चेंज कर दिया। और चेंज करने के बाद उसका नाम उन्होंने इंडियन पैनल कोड या इंडियन पैनल लॉ उन्होंने नाम रख दिया। किया क्यों? क्योंकि उस कानून के तहत गुलाम नहीं बना सकते थे ज्यादा। यह आप हैरत की बात है कि जो 1862 में कानून बनाया गया, पुलिस को राइट दिया गया, फौज को राइट दिया गया, मुख्तलिफ, आज उसमें से 5% को छोड़कर 95% उन्हीं का बनाया हुआ कानून चल रहा है। ये जो आप आजादी कहते हैं ना कि हम आजाद हैं, ये गौर फिक्र करने की सरकार की इसकी जरूरत है कि उन्होंने कानून बनाया था कि हम जुल्म कर सकें और जालिम भी न कहलाएं। आप आजाद हुए, आपको चाहिए कि हम उस तरीके का कानून बनावे कि जिससे हमारी पब्लिक को ज्यादा से ज्यादा क्या हो, राहत हो। मिसाल के तौर पर मैं एक छोटी सी बात करता हूं। पुलिस वाला आपको जिस वक्त चाहे अरेस्ट कर सकता है, बाद में आप साबित करते रहे कि हम बेगुनाह, वो एक अलग मसला है, लेकिन उसको ये पावर है कि सिर्फ एक जुमला वो कह दे कि साहब मुझे इनके ऊपर शक है, वो आपको ले जाकर अंदर डाल देगा। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने ये कानून बना रखा है और उनको चूंकि यहां पर गुलामी करनी थी, ताकि जिसके ऊपर भी उनको शक हो कि साहब ये थोड़ा से भी आजादी की बात करता है तो उसको उठाने में उनको आसानी हो, उसी के तहत आप उठाए जा रहे हैं आज भी। बात समझे मेरी? तो सबसे पहली चेंजिंग उन्होंने 1862 में की, लेकिन जो दूसरी चीज थी सिविल लॉ में, उसमें उन्होंने ज्यादा इंटरफेयर नहीं किया और सारे मजहब वालों को कहा कि आप अपने मजहबी मामलात, खासकर निकाह, तलाक, विरासत, वक्फ, जो आप क्या कहते हैं हिबा करते हैं, गिफ्ट करते हैं, इन तमाम में आप आजाद हैं, अपने मजहब के तहत जिंदगी गुजारते रहे। वो उनके लिए क्योंकि ज्यादा खतरनाक था, इस्लामी कानून में रहम था, इस्लामी कानून में आजादी थी, इस्लामी कानून में इंसाफ था, ज्यादा उसको उन्होंने क्या कर दिया, टोटल चेंज कर दिया। उसके बाद 1937 में, इस दरमियान में वो 1862 से लेकर 1937 तक हुआ ये कि मुसलमान पहले से ही, चूंकि हम गैरों के साथ रहते थे, लेकिन मुगलों के पीरियड में हम इस्लामी लिहाज से अपनी बेटियों को और अपनी माओं को प्रॉपर्टी तकसीम करते रहते थे। जब ये मामला इनका आया 1601 से लेकर और 1937 के दरमियान में, अब चूंकि वो इस्लामी हुकूमत तो नहीं कह सकते, मुगलों का कानून तो रहने गया, लिहाजा हम इनसे मुतासिर हुए, खासकर प्रॉपर्टी के मामले में। तो उलमा ने चाहा कि ये ऐसे मुतासिर होते होते कल ये निकाह भी करने लगेंगे गैरों के तरीके से। अभी आज उन्होंने बेटी को हिस्सा देना बंद किया है, कल वो निकाह भी करने लगेंगे गैरों के तरीके से और तलाक भी देने लगेंगे। तो इसलिए इन्होंने 1937 में अंग्रेजों के पास उलमा ने ये एप्लीकेशन डाली कि हमको हमारे मुस्लिम कम्युनिटी को बाउंड होना चाहिए कि वो उन मसले में जिसमें दोनों पार्टी मुसलमान हैं, उसमें हम अपने इस्लाम के तहत टोटल जिंदगी गुजारें। उस वक्त ये कानून बनाया गया, मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट 1937। बात समझ आ गई? अच्छा, तो अब गोया कि क्रिमिनल भी उनका हो गया, सिविल भी उनका हो गया। सिविल में एक छोटा सा ब्रेकेट आ गया कि मुसलमान जो है ना, इन 3 चीजों पर अपने मजहब के तहत करेंगे। 3 नहीं बल्कि 4 कह लीजिए। निकाह का मसला, अब निकाह से जितनी रिलेटेड चीजें हैं, तलाक का मसला, तलाक से जितनी चीजें रिलेटेड हैं, और विरासत का मसला, विरासत से जितनी चीजें रिलेटेड हैं, और औकाफ का मसला, जो हमारे दरगाहें हैं, जो हमारी मस्जिदें हैं, जिन चीजों को भी वक्फ किया गया है, हम उसको अकॉर्डिंग टू शरीयत के मुताबिक हम क्या करेंगे, उसको डील करेंगे। तो ये 1937 में ऐसा हो गया। 1939 में अंग्रेजों ने इसमें थोड़ी सी छेड़खानी की। किसमें? इस 1937 वाले कानून में हुआ ये कि कुछ औरतों ने अंग्रेजों की अदालत में एक एप्लीकेशन डाली, मुस्लिम औरतों ने, और वो हमारी वजह से हुआ, यानी हमारी मर्दों की कमी की वजह से हुआ। एप्लीकेशन ये डाली गई कि हमारे साथ जुल्म होता है
عورتوں نے یہ کہا کیا ظلم ہوتا ہے صاحب, ماں شوہر غائب ہو گئے ہیں اور ہم کو کوئی بتانے والا نہیں کہ اب میں ان کے انتظار میں بوڑھی ہو جاؤں یا شادی کر لوں. حالانکہ قانون موجود تھا لیکن کوئی ایکٹیو نہیں تھے لوگ. دوسرا انہوں نے کہا کہ بعض جو ہمارے شوہر رہتے ہیں جو دوسری شادی کر لیتے ہیں اور ہم کو طلاق بھی نہیں دیتے ہیں اور لٹکائے رکھتے ہیں, یا یہ کہ بعض ایسے شوہر ہیں جو حرام کام کر رہے ہیں, شراب پیتے ہیں, آتے ہیں, مارتے ہیں, اس کے باوجود ہم کو ان کی بیوی بنی. ایسے دو چار ظلم کی داستانیں انہوں نے بیان کی. تو 1939 میں انگریزوں نے یہ کہا کہ اگر آپ سمجھتی ہیں کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے اور آپ کی مسلم کمیونٹی مسئلہ حل نہیں کر رہی ہے تو آپ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتی ہیں. ہر بات, لیکن عدالت تمام ان مسائل میں اسلامی قانون کے تحت ہی ججمنٹ کرے گا. بات سمجھے میری؟ آپ وراثت کی بات کریں گے, ہم کو وراثت ہم اسلامی قانون کے تحت. آپ بولیں گے ہمارے شوہر غائب ہو گئے ہیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے اسلام میں کیا ہے اس کا قانون. لہذا ہماری جو فقہ کی کتابیں تھی ان کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا گیا تاکہ انگریزی عدالتیں آسانی سے وہ جج سمجھ سکیں کہ ان کا اسلامی قانون کیا ہے. جیسے ہندوستان میں ایک بڑا طبقہ حنفیوں کا ہے اور حنفی کی بڑی معتبر کتاب جو ہے نا وہ ہدایہ ہے. تو ہدایہ کو پورا انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا گیا تاکہ یہ جو جج ہے نا یہ اگر اس قسم کے کوئی معاملہ آوے نکاح توڑنے کا تو وہ اسلامی لحاظ سے فیصلہ کر سکیں. تو اتنا ہی انہوں نے کیا تھا کہ آپس میں کرنے کے بجائے یہ حق دے دیا کہ آپ عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹا سکتی ہیں, لیکن فیصلہ کس کے تحت ہوگا؟ فیصلہ ہوگا شریعہ کے تحت, اسلامی لا کے تحت. اب اس کے بعد 1947 میں بھارت آزاد ہو گیا. جب بھارت آزاد ہوا تو بھارت نے اسی انگریز کے قانون کو چالو رکھا. نہ کرمنل لا چینج کیا گیا, نہ سول لا چینج کیا گیا, اور مسلم کو بلکہ ہندو سبھی مثلا ہر دھرم والے کو اپنے اپنے مذہب پر جیسے انگریزوں کے زمانے میں اختیار تھا ویسے ہی اختیار کیا گیا. 1947 سے لے کر کے 1950 تک یہ معاملہ ایسے چلتا رہا. اب جب ہمارا قانون بنا, امبیڈکر صاحب جس کے لیڈر تھے, تو اس قانون میں بناتے قانون تو بنا بڑا اچھا. قانون بناتے بناتے انہوں نے ایک دھارا, ایک ایکٹ جس کا نمبر ہے 44, کبھی آپ نیٹ پہ جائیں گے اور ایکٹ نمبر 44 کھولیں گے تو بتائے گا. انہوں نے یہ دھارا نمبر 44 اس کے اندر ڈالا. دھارا نمبر 44 کیا ہے؟ دھارا نمبر 44 میں یہ لکھ دیا گیا کہ پورے بھارت کے لوگوں کو, اسٹیٹ کو چاہیے, یعنی صوبے کو چاہیے کہ کوشش کرے کہ سارے ہندوستانی اپنے آپ کو جو ہندوستانی کہتے ہیں ہر قانون میں ایک ہو جائیں, کوئی ان کا پرسنل لا نہ رہے. کوشش کریں کہ سارے لوگ ایک قانون کے تحت زندگی گزاریں. اور اس کی انہوں نے بہت سی لاجیکل وجہ بتائی کیوں ہم ایسا چاہتے ہیں, تاکہ آپس میں ایک جہتی پیدا ہو. بہت سی چیزیں ہم اس پر آگے پوری بات کہیں گے کہ ایک جہتی پیدا ہو سکتی ہے یا نہیں, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. یہ 1954 میں جب یہ امبیڈکر صاحب نے اس قانون کو آگے بڑھا کر کے یہ بنا دیا تو 44 کی دفعہ کیا ہو گئی, اب مسلمانوں کو کھٹکنے لگی کہ ہمارا, اور پھر دھارا 25 ایکٹ نمبر 25 میں یہ لکھ دیا گیا کہ ہر مذہب کو, ہندوستان کے ہر آدمی کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کے لیے, اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے کے لیے پوری اجازت ہوگی. اب ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے مذہب پر عمل کر سکتے ہیں, اور دوسری طرف دھارا 44 میں یہ کہہ دیا گیا کہ پورے ہندوستان کو ایک قانون کے تحت باندھنے کی سرکار کوشش کرے گی. یہ دونوں باتیں کیا ہو گئی, ٹکرانے لگی. ٹکراتے ٹکراتے معاملہ آیا 1972 کا. 1972 میں مہاراشٹر سرکار نے سب سے پہلے یہ معاملہ شروع کرنا چاہا کہ جو قانون میں ایکٹ نمبر 44 کے تحت لکھا ہوا ہے کہ سارے لوگ ایک قانون کے تحت ہندوستانی زندگی گزاریں, چاہے وہ مسلمان ہو, شادی بیاہ ویسے ہی کریں جیسے ہم قانون بنائیں. ابھی وہ قانون بنا نہیں ہے,
صرف یہ سب کو ایک رائے کر دیں کہ ایک قانون کے تحت ہم زندگی گزار سکتے ہیں. یہ مہاراشٹر گورنمنٹ نے 1972 میں ایسا کیا, کوشش کی. ہمارے علماء اس وقت بڑے بیدار ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ بڑا سنگین ہو جائے گا اگر ایسا ہوگا. بھئی آج آپ کہیں گے کہ اس میں بھائی چارگی ہوتی ہے, کل آپ بولیں گے کہ آپ لوگ ہر الگ الگ طور پر آپ عبادت کرتے ہیں, سارے لوگ مل کر کے ایک جگہ ایک طریقے سے عبادت کریں, ہم عبادت کا طریقہ بتا دیتے ہیں. تو ہم کہاں آپ سے کمپرومائز کریں گے, کیونکہ ہمارے پاس تمہارا تو مسئلہ ٹھیک ہے, کیوں تمہارے پاس کوئی پونجی نہیں ہے, جیسے چاہو ویسے تم قانون بنا لو. ہمارے پاس تو ہم باؤنڈیڈ ہیں, ہمارے پاس قانون ہے, ہم اس کو کراس نہیں کر سکتے. ہم یہ جملہ کہتے ہیں کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ, کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں. ایمان کا ایمان لانے کا مطلب کیا؟ اللہ آپ نے جو قانون بنایا ہم اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم تو پیدا ہوئے ہیں اسی لیے, ہماری یہ نمازیں, ہماری جو کچھ بھی عبادتیں اسی لیے جو مسلمان رہیں. تو 1972 کے اس ہنگامے کے بعد جب مہاراشٹر سرکار نے کیا تو 1973 میں جو ہے وہ مسلمانوں نے بامبے میں ہی ایک بہت بڑا اجتماع کیا, اور اجتماع کرنے کے بعد یہ طے کیا گیا کہ ایک آرگنائزیشن بنائی جائے جس کا نام مسلم پرسنل لا بورڈ رکھا جائے. اس وقت 1973 میں مسلم پرسنل لا بورڈ قائم کیا گیا. اس میں انہی باتوں کے بارے میں کہ ہم جہاں پہ دونوں پارٹیاں مسلمان ہوں گی وہاں پر ہم ہندوستانی قانون کے تحت نہیں بلکہ اسلامی قانون کے تحت ہم زندگی گزاریں گے, اور یہ بات سرکار کو ہر حال میں میری تسلیم کرنی ہے. اگر کوئی کیس مسلمان نکاح کا لے کر جاتا ہے عدالت میں, عدالت فیصلہ کرے, طلاق کا فیصلہ کرے, وراثت فیصلہ کرنا ہے. کیا فیصلہ کرنا ہے؟ اکارڈنگ ٹو قرآن اور حدیث. اس آرگنائزیشن میں یہ بات طے ہوئی. مسلم پرسنل لا بورڈ آرگنائزیشن 1973 میں بنا. قاری طیب علیہ الرحمۃ وائس چانسلر آف دارالعلوم دیوبند اس کے پہلے صدر بنے. جتنے دن وہ زندہ رہے قاری طیب صاحب ہی اس کے صدر رہے. ان کے انتقال کے بعد مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے صدر بنائے گئے. مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد قاضی مجاہد الاسلام قاسمی صاحب اس کے صدر رہے. اس کے بعد جب ان کا انتقال ہوا تو چوتھے صدر جو اس وقت چل رہے ہیں محمد رابع ندوی حفظہ اللہ, ان کا نام بھی رابع ہے چوتھے, اور وہ چوتھے صدر بھی ہیں. اس آرگنائزیشن میں جو سب سے بڑی بات ہوئی, اس وقت بھی حکومت گھبرا گئی ہے, آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اتنا زیادہ مسلمانوں میں اویئرنیس پیدا ہو گئی, اتنا زیادہ اتفاق ہو گیا کہ ان کی اس وقت سکتی بٹی بھول گئی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اس وقت 1973 میں اس میں دیوبندی, بریلوی, شیعہ, اہل حدیث, شافعی, کوئی بھی ہندوستان کا قادیانی کو چھوڑ کر سارے لوگ اس آرگنائزیشن میں اس بات پر اتفاق کیے کہ ہم ان 3 میٹر میں ہندوستانی قانون کو کبھی بھی قبول نہیں کریں گے, ہم ہر حال میں قرآن حدیث کے پابند ہوں گے. اسی کا نام بابو مسلم پرسنل لا بورڈ ہے. بات کہیں سمجھ گئے کوئی؟ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ہم اب آگے بات کریں گے کہ اب جو معاملہ کھڑا ہو رہا ہے جس کا نام یکساں سول کوڈ ہے وہ کیا ہے. اگر وہ نافذ, 3 باتیں اس میں ہیں, کیوں نافذ کرنا چاہتے ہیں, ان کے دلائل کیا ہیں, اور ہم کیوں اس کو قبول نہیں کرنا چاہتے, ہماری پرابلم کیا ہے. انشاءاللہ اس پر زندگی میں بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.